السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں محمد وید ملک، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس وید چینل۔ الحمدللہ کل ایک ایتہاسک فیصلہ آیا ہے ایان سفیان مسجد کا، جو ترکی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو پھر سے میوزیم کو بدل کے پھر سے ہم ایان سفیان مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ کیوں یورپ بوکھلا گیا ہے اور کس بادشاہ نے اس قسطنطنیہ کو فتح حاصل کی تھی، پوری جانکاری الحمدللہ میں آگے آپ کو دوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولیے۔ 1453 سال پہلے آپ چلے جائیے الحمدللہ، یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، چرچ تھا، جو عیسائیوں کا سب سے خوبصورت چرچ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے سب سے کہا تھا کہ ہم دنیا کے اندر سب سے خوبصورت چرچ بنائیں گے، تو انہوں نے یہ چرچ بنایا تھا جو قسطنطنیہ کے شہر کے اندر تھا۔ تو اس چرچ میں پوری دنیا کے عیسائی لوگ آتے تھے، عبادت کرتے تھے اور وہاں سے اپنے اپنے دیشوں میں لوٹ جایا کرتے تھے۔ یہیں سے عیسائیوں کی ہر پلاننگ بنائی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی عیسائیوں کا بہت ہی مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا، یہیں سے جنگوں کی تیاریاں ہوا کرتی تھی، سارے کام عیسائیوں کے یہیں سے ہوا کرتے تھے۔ لیکن وقت بدلتا گیا، دھیرے دھیرے وقت نے اپنی رفتار بدلتا گیا اور پھر اس پہ حملے ہوتے رہے، لیکن کوئی بھی مسلم حکومت اس پہ اپنا قبضہ نہیں کر پائی۔ لیکن میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ تم جلدی قسطنطنیہ کو بھی فتح حاصل کر لو گے۔ کیا خوب ہوگا وہ سلطان اور کیا خوب ہوگی اس کی فوج جو اس قسطنطنیہ کو فتح حاصل کرے گی، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ اس کے بعد 1453 میں جو تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بادشاہ جو 7ویں پیڑھی سے آتا ہے، جس کی سلطنت عثمانیہ کی نیب جو تھی وہ ارطغرل غازی نے رکھی تھی، اس کی 7ویں پیڑھی کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح کو دل پہ لگی تھی کہ میں قسطنطنیہ کو فتح حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اپنی فوج کو لے کر قسطنطنیہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ 52 دن تک کنٹینیو جنگ چلتی ہے۔ 52 دن کے بعد بادشاہ کو، سلطان کو الحمدللہ فتح حاصل ہوتی ہے اور اس کی فوج قلعے کے اندر گھس جاتی ہے۔ وہ پورے قلعوں کو اپنے انڈر میں کر لیتی ہے اور الحمدللہ اس جگہ کو بھی اپنے انڈر میں کر لیتی ہے۔ پھر اس کا نام، اس میوزیم جو اس کا نام جو تھا پہلے ایان سفیان تھا، اس کا نام بعد میں ایان سفیان مسجد رکھ دیا جاتا ہے۔ اس مسجد کے اندر الحمدللہ اللہ کی کلمہ طیبہ اس میں نشر کیا جاتا ہے، کلمہ الحمدللہ قرآن کی آیتیں اس میں نشر کی جاتی ہیں، چاروں خلفاء راشدین کے تختیاں نشر کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس میں الحمدللہ اللہ کی آواز بلند کر دی جاتی ہے، اس میں اذان ہوتی ہے، الحمدللہ سورہ فتح پڑھی جاتی ہے اور الحمدللہ سلطان محمد فاتح فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ پھر جمعے کے دن سے الحمدللہ جماعت کے ساتھ وہ سب کو نماز پڑھا، اس کا امام وہ سلطان خود بنتا ہے۔ وقت بیتتا چلا گیا، 478 سال تک یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی۔ مسلمان یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ 478 سال کے بعد 1923 میں جب سلطنت عثمانیہ کا تختہ پلٹ گیا، اس کے بعد یہاں کا بادشاہ ترکی کا جو راشٹرپتی بنا وہ بنا مصطفیٰ کمال۔ اس نے کیا کرا، 1934 میں اس کو مسجد کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا، ایک عام لوگوں کے آنے جانے کے لیے کھول دیا گیا، میوزیم ہو گیا، مسجد بند ہو گئی، اللہ کی عبادت کرنا یہاں پہ پابندی لگا دی گئی۔ پھر وقت بیتتا چلا گیا الحمدللہ۔ پھر 86 سال کے بعد رجب طیب اردوغان کی محنت اور وہاں کی عوام کی محنت کی اور کورٹ میں یہ فیصلہ چلا گیا۔ پھر کورٹ نے کل جمعے والے دن ایک فیصلہ دیا کہ اس میوزیم کو بدل کے پھر سے ایان سفیان مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ الحمدللہ کل یہ ایان سفیان مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر کل یہاں پر الحمدللہ جمعے کی اذان ہوئی اور پھر اللہ کی آواز بلند کی گئی اور سورہ فتح بھی یہاں پر الحمدللہ پڑھی گئی اور جمعے کے بعد جماعت یہاں پر جمعے کی نماز بھی ادا کی گئی۔ کل سے یہاں پر الحمدللہ مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے یہ مسجد کھول دی گئی ہے، کوئی بھی جا کر الحمدللہ یہاں پر مسجد میں جا کر عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے آنے کے بعد پورا یورپ اور گریس بوکھلا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو میوزیم ہی رہنے دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے رجب طیب اردوغان پر پریشر بھی بنایا اور وہاں کی عوام پہ بھی، لیکن وہاں کی عوام نے اور رجب طیب اردوغان نے یہ کہا کہ یہ ہمارا ایک نجی معاملہ ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، ہمارے دیش کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے، کسی کو ہمارے بیچ میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ
آگے بھی آپ کو ہماری اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. ہم اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے ہسٹوریکل ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.